الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عالماً، متعلماً اور مستمعاً اور محباً۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی فضیلت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی کوشش کرو اور اس کی نیت کرو کہ تم عالم بن جاؤ۔ اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ عالم سے مراد عالم دین ہونا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ جس کو عالم اور مولوی اور مولانا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے، تو اس میں مدارس بھی ہیں۔ اور عالم سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ ڈاکٹری بھی ایک علم ہے، وکالت بھی ایک علم ہے، اور انجینئر بن جائیں وہ بھی ایک علم ہے۔ یہ بہرحال یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، بشرطے کہ نیت اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو پہلی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر دین اور اسلام جو ہے یہ چیز موجود ہونی چاہیے، تو عالم بن جائے۔ اور فرمایا کہ اگر عالم نہ بنے تو متعلم بن جائے۔ فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ بیان ہو رہا ہو، جہاں پہ درس ہو رہا ہو، کوئی سبق ہو، کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہوں، تو وہ متعلم بن جاؤ، تاکہ گویا تم عالم نہیں بھی بنے تو کم از کم طالب علم تو بنے۔ اللہ نے تمہاری نام اس میں لکھ لیا کہ تم طلب علم کے اندر نظر آئے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ چلو عالم نہیں بنے، بیٹھ نہیں سکے علم حاصل کرنے، تو مستمعاً کم از کم سن تو لو، سننے والے بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہو، اور کوئی بھی نصیحت کی باتیں ہوں، تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی تقریب ہو، مومن اور مسلمان کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس کو سنے۔ کم از کم سننے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو اور علم کی باتوں کو کم از کم سن تو لیا، تو سننے والے ہی بن جاؤ۔ تو یہ بھی اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسے قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنے کا ملتا ہے، جو لوگ سنتے ہیں دلچسپی سے سنیں تو ان کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب۔ فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر محباً، کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علم سے محبت رکھو، عالم سے، اہل علم سے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو، ان کے ساتھ۔ تو یہ 4 درجے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 میں سے کوئی ایک بھی درجہ اپنا لو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر اور خیر کا وہ ذریعہ بنے گا آخرت میں۔ عالم بن جاؤ، یہ تو بہت فضیلت، اور اگر عالم نہیں تو طلب علم، شاگرد بن جاؤ اور اسٹوڈنٹ بن جاؤ، اور کسی کے درس میں اور کسی کے سبق میں شریک ہو جاؤ، اور یا سننے والے بن جاؤ۔ تو سن بھی لوگے تو سننے کا بھی ثواب ہے، عمل ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کی بات اور علم کی بات کو سننے کا بھی ثواب اور درجہ رکھا ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت تو کرو، ان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے
کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ملنی چاہیے، حاصل ہو جائے تو تمہاری کامیابی ہے۔ پانچویں کوئی چیز نہیں ہے، بس پانچواں اگر کوئی طبقہ ہوگا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اور تو چار صفتیں اور چار باتیں بتائی ہیں سننے والے، ان سب کو پہلی کوشش عالم بننے کی کریں، دوسری یہ ہے کہ طالب علم بن جائیں، تیسری کوشش پھر یہی ہے کہ سننے والے بن جائیں۔ اللہ اور رسول کی باتیں اور علم کی باتیں سننے کا بھی ثواب ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس طبقے سے اور ان حضرات سے محبت تو رکھو جو عالم ہیں، جو معاشرے میں جنہوں نے کوئی بڑا انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ان کا ادب احترام کرو، ان سے ملو، ملاقاتیں رکھو، تو یہ بھی درجہ رائے گاں جانے والا نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو چاروں چیزوں اور چاروں فضیلتوں میں کوئی نہ کوئی فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.